معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس بابرکت جمعہ المبارک کی نشست میں آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پر لب کشائی کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں وہ ہے تحقیق من دون اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ معبود برحق ہے۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دعا گو ہوں کہ رب کائنات مجھے کلمہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بعد میں ہم سب کو اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین اکرام، شرک یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ عموماً جب بھی شرک کی تردید کی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی خالص توحید کا مسئلہ برملا بیان کیا جاتا ہے اور غیر اللہ کی عبادت اور سور و پکار سے روکا جاتا ہے، منع کیا جاتا ہے، تو ایک طبقہ شرک کی حمایت میں کھڑ کھڑا ہوتا ہے۔ ان کا سب سے بڑا اعتراض، سب سے بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ شرک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا بتوں کی عبادت کی جائے۔ شرک کس کو کہا جاتا ہے؟ ان کو سجدے کیے جائیں، ان کے سامنے نظر و نیاز پیش کی جائے، ان سے حاجات طلب کی جائیں، ان سے دعا کی جائے۔ شرک یہ ہے۔ وہ دلیل دیتے ہیں کہ مشرکین مکہ بھی بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر انہیں بتوں کی عبادت سے منع فرمایا۔ قرآن مجید میں وہ آیات جن میں غیر اللہ من دون اللہ کا لفظ ذکر کیا ہے کہ ما سوی اللہ تم نے کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، ما سوی اللہ سے تم نے استعانت طلب نہیں کرنی، اس من دون اللہ سے مراد بتوں کی عبادت ہے۔ اس سے مراد بت ہے، نہ کہ اولیاء کرام اور انبیاء اعظم۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر ان تمام بتوں کو توڑ دیا اور شرک کا خاتمہ کر دیا۔ اس لیے کوئی کلمہ گو، کوئی کلمہ پڑھنے والا مشرک کیسے ہو سکتا ہے؟ گویا کہ ان کے سوال اور اعتراض کا خلاصہ یہ ہے کہ شرک یہ ہے کہ بتوں کی عبادت کی ہے۔ انہوں نے بتوں کی عبادت کو شرک سمجھ لیا ہے۔ قرآن مقدس کے اندر من دون اللہ سے مراد بت ہے۔ ہم بتوں کی تھوڑی عبادت کرتے ہیں، ہم تو اولیاء اللہ اور انبیاء کرام کی صرف تعظیم کیا کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ آج کی اس مجلس میں ہم صرف اور صرف اسی عام سوال کا جواب دیں گے۔ اولاً سوچئے کہ اس کا مطلب تو یہ بنا کہ بتوں کی عبادت اور سور و پکار نہ کی جائے کیونکہ یہ شرک ہے، اور اس کے بالمقابل انبیاء کرام اور اولیاء کرام کی سور و پکار کی جائے تو یہ شرک نہیں ہوگا۔ حالانکہ آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ماں سوا کسی اور سے کسی بھی چیز کا مانگنا یہ شرک ہے۔ اللہ کے سوا کسی سے کوئی بھی چیز مانگے تو یہ شرک لازم آئے گا۔ اگر ہم قرآن مقدس کے اندر غور و فکر کریں تو یہ بات سامنے آئے گی کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں جہاں جہاں پر شرک کی تردید کی ہے وہاں پر اللہ رب العزت نے تعمیم کا لفظ استعمال فرمایا ہے، عام لفظ استعمال فرمایا ہے، خاص لفظ ذکر نہیں فرمایا۔ جہاں پر بھی اللہ رب العزت نے شرک کی تردید کی ہے وہاں پر اللہ رب العزت نے لفظ شیء کا ذکر فرمایا، اور شیء کے مفہوم میں ما سوی اللہ ہر چیز داخل ہو جاتی ہے، کہ اللہ کے سوا ہر چیز لفظ شیء کے اندر داخل ہے۔
قرآن مقدس کی چند آیات کے اندر غور و فکر کیجیے. اللہ رب العزت نے سورہ حج کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا کہ اللہ کے ساتھ تم نے کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرانا. لفظ شریک کا ذکر کسی بھی چیز کو. سورہ نساء کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا کہ تم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. سورہ ممتحنہ 28ویں سپارے کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا اِذْ جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتِ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَلَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا کہ اگر مومن عورتیں آپ کے بعد بیعت کرنے کے لیے آئیں تو سب سے پہلی بیعت ان سے یہ لینی ہے کہ تم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. سورہ نور کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا کہ وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے تھے. ان تمام آیات کے اندر اللہ رب العزت نے شرک کی تردید کی ہے تو عام لفظ کے ساتھ لفظ شیئن کے ساتھ کہ کوئی چیز بھی اللہ کے ساتھ تم نے شریک نہیں ٹھہرانی. اللہ رب العزت نے بتوں کا ذکر نہیں فرمایا, یہ نہیں فرمایا اصناما یعبدوننی لا یشرکون بہ اصناما تم نے میرے ساتھ بتوں کو شریک نہیں ٹھہرانا, بلکہ اللہ رب العزت نے لفظ عام ذکر فرمایا لفظ شیء کہ تم نے میں اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہیں ٹھہرانا. اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر بعض مقامات ایسے آتے ہیں جہاں پر اللہ رب العزت نے لفظ عہد بول کر اس بات کی وضاحت فرما دی ہے کہ تم نے میں اکیلے اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنی حاجتیں پیش نہیں کرنی. اللہ رب العزت نے سورہ کاف کے اندر فرمایا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا اپنے رب کی عبادت کے درمیان کسی ایک کو بھی تم نے شریک نہیں ٹھہرانا. عہد کا لفظ ذکر فرمایا کسی ایک کو بھی تم نے اللہ کے ساتھ عبادات میں شریک نہیں ٹھہرانا. سورہ جن کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا لن نشرک بربنا احدا کہ جنات نے انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا لن نشرک بربنا احدا ہم نے آج بڑا ہی عجیب و غریب کلام سنا ہے اور آج سے ہم اعلان کرتے ہیں لن نشرک بربنا احدا ہم اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو بھی شریک نہیں ٹھہرائیں گے. اور سورہ جن کے اندر دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا فلا تدعوا مع الله احدا وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا کہ یہ مساجد جتنی بھی ہے یہ ساری کی ساری مساجد اللہ کے لیے ہے. فلا تدعوا مع الله احدا لہذا ان مساجد کے اندر میں اللہ کے علاوہ تم نے کسی ایک کو بھی نہیں پکارنا. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ تم نے کسی ایک کو بھی شریک نہیں کرنا, کسی کے سامنے سور و پکار نہیں کرنی. اگر فقط بتوں کی سور و پکار اور ان کی عبادت سے کرنا منع کرنا مقصود ہوتا تو لفظ اللہ رب العزت لفظ عہد کو ذکر نہ فرماتے بلکہ لفظ اصنام لفظ صنم کو ذکر فرما دیتے کہ تم نے میرے ساتھ بتوں کو شریک نہیں ٹھہرانا. تو اللہ رب العزت نے صاف صاف انسان کو سمجھا دیا کہ تم نے میں اللہ کے ساتھ کسی ایک کو بھی شریک نہیں ٹھہرانا, نہ عبادات کے اندر نہ صفات کے اندر کسی چیز کے اندر تم نے میں اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرانا. اور قرآن مجید یہ اللہ رب العزت کی لاریب اور بے عیب کتاب ہے. امت مسلمہ کا اس بات پر پورا یقین اور توکل ہے کہ قرآن مقدس یہ اللہ کی لاریب اور بے عیب کتاب ہے, اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے. قرآن مجید کی بے شمار خوبیاں ہیں, ان خوبیوں کے اندر سے ایک خوبی قرآن مقدس کی یہ ہے کہ قرآن مجید اپنے بعض مقامات کی خود ہی تفسیر اور تشریح کیا کرتا ہے. عربی کا جملہ ہے القرآن یفسر بعضہ بعضا, قرآن کا بعض اس کے بعض کی تفسیر اور تشریح کیا کرتا ہے. آئیے قرآن مقدس سے پوچھتے ہیں
کہ من دون اللہ سے مراد کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر سورہ نحل کے اندر ارشاد فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ، یہاں پہ اللہ رب العزت نے من دونہ کی تفسیر کی من شیء کے ساتھ کہ تم نے میں اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہیں ٹھہرا۔ سورہ عنکبوت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، کہ بے شک اللہ وہ جانتا ہے جن کو تم پکارتے ہو اس کے علاوہ، کہ تم نے کسی اور کو اللہ کے علاوہ نہیں پکارنا۔ یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے من دونہ کی تفسیر من شیء کے ساتھ کی ہے کہ تم نے اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی نہیں پکارنا، اللہ کے سوا کسی شے کی بھی عبادت اور سور و پکار نہیں کرنی، کسی کے سامنے نظر و نیاز نہیں کرنی۔ اب ذرا سوچئے یہ بت کس کے تھے؟ مشرکین نے جو لکڑی کے، پتھر کے، سونے اور چاندی کے بت بنا رکھے تھے، آخر وہ بت کس کے تھے؟ وہ کون سی شخصیات کے تھے؟ ان کو ایک مخصوص شکل کے اندر کیوں ڈھالتے تھے؟ اگر ان کے نزدیک محض ایک لکڑی کی عبادت کرنا مقصود ہوتا تو وہ ایک لکڑی کو سامنے رکھ کر اس کی عبادت کر لیتے۔ اگر محض وہ پتھر کی عبادت کرتے تو سامنے ایک پتھر کو رکھ کر اس کی عبادت کر لیتے۔ اگر وہ پہاڑ کی عبادت کرتے تو پہاڑ کو سامنے رکھ کر اس کی عبادت کر لیتے۔ سونے اور چاندی کے ڈھیر لگا کر اس کی عبادت کرنا شروع کر دیتے، مگر وہ ایسا نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ان سونے اور چاندی کو، ان لکڑیوں کو، ان پتھر کو گھڑا کرتے تھے، ان کو رگڑ رگڑ کر ایک شکل بنایا کرتے تھے ان کی، اور پھر اس شکل کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اور وہ شکل کس کی ہوا کرتی تھی؟ اور وہ شکل بھی نیک لوگوں کی، صالحین کی ہوا کرتی تھی۔ معلوم ہوا کہ دراصل پوجتے وہ بھی بزرگوں کو تھے، اور بت جو بنائے گئے تھے وہ محض اظہار ذہنی کے لیے ہوا کرتے تھے کہ ہمارا ذہن ان کی طرف متوجہ ہو جائے۔ آئیے آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ شرک کی ابتدا کہاں سے ہوئی، یہ بت یہ کہاں سے بنائے گئے تھے، کب ان کی ابتدا ہوئی ہے۔ اگر آپ شرک کی تاریخ کے اندر غور و فکر کریں تو آپ کو بتوں کی حقیقت واضح ہو جائے گی کہ سیدنا نوح علیہ السلام کے زمانے سے قبل 5 نیک آدمی ایسے تھے کہ جن کو دیکھ کر اللہ کی یاد آیا کرتی تھی۔ اصل ایمان والا تو وہ ہے کہ جس کو دیکھ کر خود اللہ یاد آ جائے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کے زمانے سے قبل 5 نیک لوگ ایسے تھے کہ جن کو دیکھ کر اللہ کی یاد آیا کرتی تھی، لوگ ان کا بے حد احترام کیا کرتے تھے۔ لیکن مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ، زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ وہ 5 ہستیاں اس دنیا فانی سے پردہ رو ہو گئی، وہ فوت ہو گئی، آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ کون کی وفات پر بڑا صدمہ ہوا۔ پھر شیطان کی سازش تو دیکھیے کہ انہوں نے ان 5 بزرگوں کی شکل بنائی، پتھر کی مورتیاں بنانا شروع کر دی کہ تاکہ ان کی شکل بوقت عبادت ہمارے سامنے ہوگی اور اللہ کی یاد ہمارے دل کے اندر خود بخود آ جائے گی، ہمارا دل اللہ کی عبادت کے اندر لگ جائے گا۔ لیکن جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا، بدعات بڑھتی گئی، اتنی بڑھتی گئی کہ آہستہ آہستہ انہوں نے ان 5 مورتیوں کی تعظیم کرنا شروع کر دی۔ تعظیم کرتے کرتے آہستہ آہستہ انہوں نے ان 5 مورتیوں کی عبادت شروع کر دی۔ اللہ رب العزت نے ان کی اصلاح کے لیے آدم ثانی سیدنا نوح علیہ السلام کو مبعوث کروایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے الہ واحد کی دعوت ان کو دی۔ اب ذرا سوچئے کہ انہوں نے یہ جو 5 مورتیاں بنائی تھی، کیوں بنائی تھی؟ کہ ان کو دیکھ کر اللہ کی یاد آ جائے، ہم اللہ کی عبادت کریں گے۔ لیکن حوادثات زمانہ نے ان کے دل و دماغ کے اندر اس طرح پردہ ڈالا، شیطان نے اپنی سازش کے اندر اس طرح ان کو گمراہ کر دیا کہ آہستہ آہستہ وہ اللہ کی عبادت سے تو غافل ہو گئے، لیکن انہی کی عبادت انہوں نے شروع کر دی۔ سیدنا نوح علیہ السلام آئے،
آ کر انہوں نے الہ واحد کی دعوت دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ معبود برحق ہے۔ تو قوم والوں نے کیا جواب دیا؟ قوم والوں نے سرے سے انکار کر دیا۔ اللہ رب العزت نے سورہ نوح 29ویں سپارے کے دوسرے رکوع کے اندر فرمایا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا۔ اللہ نے ان پانچوں ہستیوں کے نام بھی ذکر فرمائے کہ وہ پانچ مورتیاں کن کی تھی۔ ان قوم نوح نے کہا لا تذرن آلہتکم، ہم آپ کی اس بات پر اپنے الہوں کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، آپ کی الہ واحد کی دعوت پر نہ تو ہم ود کو چھوڑیں گے، نہ سوا کو چھوڑیں گے، نہ یغوث کو چھوڑیں گے، نہ ہی یعوق کو چھوڑیں گے، اور نہ ہی نصر کو چھوڑیں گے۔ ہم ان پانچوں کی عبادت کریں گے، اکیلے اللہ کی عبادت نہیں کریں گے۔ اب ذرا سوچئے کیا شرک کی ابتدا پتھروں کی عبادت سے ہوئی ہے یا بزرگوں کی عبادت سے ہوئی ہے؟ وہ جو بزرگ بنائے گئے تھے، ان کی مورتیاں بنائی گئی تھی، وہ کسی اور کی نہیں بلکہ بزرگوں کی شکل و صورت کے اوپر شباہت پر بنائی گئی تھی۔ اب سوچئے یہ پانچ نام جس کے تھے، وہ پانچوں کے پانچوں نام انسانوں کے تھے۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اسماء الرجال صالحین من قوم نوح، کہ یہ جو پانچ نام تھے نا، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، یہ پانچوں نام یہ مردوں کے نام تھے، اور ود بھی کوئی عام نہیں، صالحین من قوم نوح، قوم نوح میں سے نیکوکار لوگوں کے نام تھے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ وہ پانچ مورتیوں کی عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ ان پانچ انسانوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اگر انہوں نے پتھر کی عبادت کرنا ہوتی تو پتھر کو سامنے رکھ کر اس کی عبادت کر لیتے، لکڑی کی عبادت کرنی ہوتی تو لکڑی کو سامنے رکھ کر عبادت کر لیتے، سونے چاندی کی عبادت کرنا ہوتی تو سامنے رکھ کر عبادت کر لیتے، لیکن انہوں نے ان کی عبادت نہیں کرتے بلکہ وہ بھی انسانوں کی عبادت کیا کرتے، وہ بھی صالحین کی۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے کہ وہ ہجرت فرما کر جب حبشہ گئی، وہاں عیسائیت کا مذہب تھا، وہاں انہوں نے عیسائیوں کا ایک کنیسہ، ایک عبادت خانہ دیکھا کہ جس میں مختلف ہستیوں کی تصاویر پڑی ہوئی تھی۔ ایک دفعہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سارے ماجرے کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ ہم نے اس طرح وہاں کا کنیسہ، عبادت خانہ دیکھا اور وہاں پر قسم کی تصاویر پڑی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مساجد وصوروا تلك الصور اولئك شرار خلق الله۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس قوم کے لوگوں کے اندر کوئی بھی نیک بندہ وفات پا جاتا تھا تو وہ اس کی قبر کو پر عبادت گاہ بنا لیتے تھے، اس کی قبر کو عبادت گاہ بنا لیا کرتے تھے اور اس کی عبادت گاہ میں ان کی صورتیں رکھا کرتے تھے تاکہ ان کو دیکھ کر ان کی یاد عبادت کی جائے۔ اب ذرا سوچئے اس حدیث مبارکہ کے اندر بھی اللہ رب العزت نے الرجل الصالح کا لفظ ذکر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل الصالح، کوئی بھی نیک بندہ جب وفات پا جاتا تو لوگ اس کی وفات کو اس کے لیے عبادت خانہ بنا لیا کرتے، لوگ اس کی عبادت کرنا شروع کر دیا کرتے تھے، اس کی پوجا پاٹ شروع کر دیا کرتے تھے، ان کی شکل و صورت، ان کی تصاویر بنا لیا کرتے تھے۔ بالکل اسی طرح مشرکین مکہ بھی محض پتھروں کی عبادت نہیں کرتے۔ اگر پتھروں کی عبادت کرنا ہوتی تو پتھر تو بڑے تھے، کسی کی بھی عبادت کر لیتے، لیکن وہ محض پتھروں کی عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ وہ بھی نیک ہستیوں کی، انبیاء اعظام کی، اولیاء کرام کی عبادت کیا کرتے تھے۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے لات اور عزا کا ذکر فرمایا کہ مشرکین مکہ لات اور عزا کا عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا افرأیتم اللات والعزا،
کہ تم نے لات اور عزا کو نہیں دیکھا کہ لوگ ان کی عبادت کیا کرتے تھے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان اللات رجلا یلد سویق الحجاج، بخاری شریف کی روایت کہ لات یہ ایک بڑا ہی مہمان نواز شخص تھا جو حاجیوں کے لیے ستو تیار کیا کرتا تھا، ان کو ستو پلایا کرتا تھا۔ اس کی مہمان نوازی کی وجہ سے اہل مکہ کے اندر اس کا بڑا ہی مقام، بڑا ہی نام تھا۔ جب وہ اس دنیا سے چلا گیا تو لوگوں نے اس کے بت بنا کر اسی کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا تو خانہ کعبہ کے اندر بتوں کو اور تصویروں سے پاک فرمایا خانہ کعبہ کو، تو وہ تصویریں وہ تھی کہ جن کی مشرکین مکہ عبادت کیا کرتے تھے۔ حدیث شریف میں یہ بات آتی ہے فَأَخْرَجُوا صُوَرَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ کہ خانہ کعبہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تصاویر نکالی، ان کی شباہت پر انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے۔ معلوم ہوا کہ در حقیقت ان انبیاء اکرام کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ان کا ایک مشہور بت جس کا نام حبل تھا، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت حابیل علیہ السلام کے نام پر تھا، لوگ ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اگر اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر بتوں کی عبادت سے منع کیا ہوتا تو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر اس بات کو صاف صاف انسان کو سمجھا دیا کہ من دون اللہ سے مراد صرف بت نہیں ہے بلکہ ما سوی اللہ سے مراد ہر چیز ہے، کہ تم نے ما سوی اللہ کسی چیز کی عبادت نہیں کرنی، ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اپنی جبین جھکانی ہے تو اللہ کے سامنے جھکانی ہے، نظر و نیاز دینی ہے تو ایک اللہ کی دینی ہے، غیر اللہ کی نہیں دینی ہے، اپنی حاجات مانگنی ہے، طلب کرنی ہے تو ایک اللہ سے مانگنی ہے، دعا کرنی ہے تو ایک اللہ سے کرنی ہے، سو پکار کرنی ہے تو ایک اللہ کی کرنی ہے۔ اگر تم نے غیر اللہ کی عبادت کی ہے تو رب کائنات نے فرمایا ایسے بندے کو میں اللہ کبھی معاف نہیں فرماؤں گا۔ یہ بات بڑی اہم ہے۔ ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ ایک بوڑھی عورت ہے، اس کا ایک نوجوان بیٹا فوت ہو گیا یا کہیں گم ہو گیا، لازمی بات ہے کہ اس عورت کے دل کے اندر اپنے بیٹے کی جدائی اور فراق کا غم موجود ہے، ہر وقت وہ اس کو یاد کرتی رہتی ہے۔ پھر اسے اپنے بچے کی ایک تصویر، ایک شکل مل جاتی ہے، اب وہ اس تصویر کو پیار کرتی ہے، اسے چومتی ہے، اسے اپنے سینے سے لگاتی ہے۔ اب ذرا بتائیے، اپنے ذہن پر زور ڈالیے اور خود بتائیے، آیا یہ عورت اس تصویر سے پیار کر رہی ہے یا جس کی وہ تصویر ہے اس سے پیار کر رہی ہے؟ فوٹو تو محض، تصویر تو محض ایک یادگار ہے، در حقیقت وہ پیار تو اپنے بیٹے سے کر رہی ہے۔ یہاں پر 3 معنی بیان ہوتے ہیں۔ ایک معنی مفسرین اکرام نے بیان کیا کہ در حقیقت وہ اپنے بیٹے سے پیار کرتی ہے، تصویر محض ایک یادگار ہے، اس کا پیار اپنے بیٹے کے لیے ہے۔ دوسرا معنی انہوں نے یہ بیان کیا کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بیٹا اس دنیا کے اندر موجود نہیں ہے، بیٹا کہاں پر ہے کسی کو خبر نہیں ہے سوائے اللہ کے، اور ماں کہاں پر ہے سب کو معلوم ہے، وہ اس دنیا کے اندر ہے۔ اب بیٹے کو اپنے ماں کے پیار کی کوئی خبر نہیں ہے کہ میری ماں کتنا پیار کر رہی ہے، یہ تو بیچاری اس کاغذ اور اس سیاہی سے محبت کر رہی ہے، اس سے پیار کر رہی ہے۔ اس نے یوں کہنا بھی بجا ہوگا کہ یہ عورت اس کاغذ سے پیار اور محبت کر رہی ہے۔ اسی طرح مشرکین مکہ، مشرکین عرب کے لیے بھی یوں کہنا درست ہوگا کہ لوگ بزرگوں کی عبادت کر رہے ہیں، یہ بالکل درست ہے، کیونکہ بتوں کی جو شباہت انہوں نے بنائی تھی محض بزرگوں کی عبادت کے لیے بنائی تھی، کہ یہ جو تصویر شکل و صورت انہوں نے بنائی محض ان کی عبادت کے لیے بنائی تھی، چونکہ ان کی عبادت اور سور و پکار کا مقصد بزرگوں کی عبادت کرنا تھا۔ لیکن دوسرا معنی بھی یہاں پر آتا ہے کہ ان کی عبادت، ان کا سور و پکار، ان تمام چیزوں کی خبر ان بتوں کو، ان بزرگوں کو کبھی نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے کہ جو انسان ایک دفعہ اس دنیا سے چلا گیا اس کو اس دنیا کے حالات کی کوئی خبر نہیں ہے۔
دونوں معنی شامل ہوتے ہیں کہ بتوں کی عبادت کرنے کا مقصد ان بزرگوں کی عبادت کرنا تھا، لیکن لوگ ان کی عبادت کرتے تھے، لیکن جن کی وہ عبادت کرتے تھے وہ ان کے حالات سے بے خبر تھے۔ تصویر کی عبادت کرنے والا صاحب تصویر کی عبادت کرتا ہے، قبر کو سجدہ کرنے والا در حقیقت صاحب قبر کو سجدہ کرتا ہے، گتے اور بانس کا مقبرہ بنانے والا در حقیقت یہ صاحب مقبرہ کی عبادت کرتا ہے۔ ہم ان کے بارے میں یوں کہہ سکتے ہیں، دیکھو جی وہ ایک کاغذ کی عبادت کر رہے ہیں، دیکھو جی ایک مٹی کے ڈھیر کی عبادت کر رہے ہیں، دیکھو جی وہ بانس اور گتوں کے مقبرے کی عبادت کر رہے ہیں۔ اس لیے مفسرین اکرام نے فرمایا کہ جن کی تم عبادت کر رہے ہو ان کو تمہاری عبادت کی کوئی خبر نہیں ہے، وہ تمہاری عبادات سے بے خبر ہے، ان کو کسی چیز کے بارے میں علم نہیں ہے۔ اور یہاں پر ایک تیسرا معنی مفسرین اکرام نے بیان فرمایا۔ پہلا معنی کہ وہ صاحب تصویر کی عبادت کرتے ہیں، دوسرا معنی کہ جن کی وہ عبادت کرتے ہیں وہ ان کی عبادت سے بے خبر ہے، اور تیسرا معنی جن کی وہ عبادت کر رہے ہیں صاحب تصویر، جو تصویر ہے، کاغذ ہے، سیاہی ہے، وہ بھی اس کی تمام تر باتوں سے، تمام تر پیار اور محبت سے بے خبر ہے۔ انسان کاغذ کی ایک تصویر سے پیار کرے تو کاغذ کو کیا اس کے پیار کا احساس ہو سکتا ہے؟ کاغذ یہ اس کے پیار سے بے خبر ہے، جس سے وہ پیار کر رہا ہے وہ بھی بے خبر ہے کہ مجھے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ مفسرین اکرام نے فرمایا کہ جس کی وہ عبادت کر رہا ہے کاغذ اس کو بھی خبر نہیں، قبر کو بھی خبر نہیں، جس بندے کی وہ عبادت کر رہا ہے صاحب قبر اس کو بھی خبر نہیں ہے، تو گویا کہ وہ محض ہواؤں سے باتیں کر رہا ہے، ایسی چیز کی عبادت کر رہا ہے جو سرے سے ہے ہی نہیں اس دنیا کے اندر، جس کا تعلق اس دنیا کے اندر ہی نہیں۔ ایسے بندے کے متعلق رب کائنات نے فرمایا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، کہ اس کی تمام تر باتیں، تمام تر پیار، تمام تر محبت سرے سے ہی رائگاں ہے، وہ گمراہ ہو چکا ہے۔ جس کی وہ عبادت کر رہا ہے اس سے بھی خبر نہیں، جس سے پیار کر رہا ہے اس سے بھی خبر نہیں ہے، اور اس کی تمام تر باتیں ہوا سے ہو تو ہوا بھی نہیں، اس کو بھی خبر نہیں ہے، تو گویا کہ اس کی تمام تر باتیں رائگاں چلی جاتی ہیں۔ اور ایسے بندے کو رب کائنات کبھی ہدایت نہیں دیتے۔ اگر انسان ان تینوں معنوں کو سمجھ جائے تو انسان شرک کی حقیقت سے واقف ہو جاتا ہے۔ قرآن مقدس اس بات پر شاہد ہے کہ مشرکین عرب نیک لوگوں کی، ملائکہ کی، انبیاء اکرام کی اور جنات کی، اولیاء اعظام کی عبادت کیا کرتے تھے۔ حالانکہ یہ بات نہیں ہے، یہ بت نہیں ہے، یہ بتوں کی عبادت نہیں ہے۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے من دون اللہ سے مراد کسی چیز کی تم نے عبادت نہیں کرنی سوائے اللہ کے، لیکن جو کہتے ہیں کہ من دون اللہ سے مراد بت ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں بارہا انسان کو سمجھایا کہ من دون اللہ سے مراد ما سوى اللہ کوئی چیز نہیں، کہ تم نے کسی چیز کی عبادت نہیں کرنی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم۔ کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وقالت اليهود عزير ابن الله، یہودی کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ ذالک قولہم بافواہہم، رب کائنات حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے فرمایا ذالک قولہم بافواہہم، یہ حقیقت نہیں ہے، یہ تو محض ان کے منہ کی باتیں ہیں، یہ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، یہ ساری باتیں جو ان سے قبل کفار بھی کیا کرتے تھے۔ قاتلہم اللہ انا یؤفکون، وہ یہ ان کی روش پر چل پڑے ہیں، یہ ان کے طریقے پر چل پڑے ہیں، یہودی اور عیسائی یہ مشرکین کے رستے پر چل پڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو برباد کرے، وہ کہاں بہک رہے ہیں؟ انا یؤفکون، کہاں وہ بھٹک رہے ہیں، کہاں وہ جا رہے ہیں؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ،
انہوں نے اپنے مولیوں کو، اپنے پیروں کو اور مسیح ابن مریم کو اللہ کی سوا رب بنا لیا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا نہیں، رب اکیلا میں اللہ ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کل قیامت کے لیے رب کائنات پوچھیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا آپ نے ان کو حکم دیا تھا کہ تم نے میری عبادت کرنی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا، نہیں، میں نے انہیں اکیلے اللہ کی عبادت کا حکم دیا تھا۔ اکیلا اللہ کون؟ لا الہ الا ہو، جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ معبود برحق ہے۔ سبحانہ عما یشرکون، میں پاک ہوں کی تمام چیزوں سے جن کو وہ شریک ٹھہرایا کرتے ہیں۔ ابھی شاید کے ترجمے کے اندر غور و فکر کریں، یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، اللہ کا نائب بنایا۔ اسی طرح مشرکین نے اپنے علماء کو، اپنے مشائخ کو اللہ کے سوا رب بنا لیا۔ اب ذرا بتائیے کیا حضرت عزیر علیہ السلام، کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کیا علماء اور مشائخ یہ بت ہے یا نہیں؟ یہ تو عام انسان ہے، یہ کوئی بت تو نہیں ہے۔ اگر شرک فقط بتوں کی عبادت کا نام ہوتا اور من دون اللہ سے مراد فقط بتوں کی عبادت ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان تمام ہستیوں کا ذکر نہ فرماتے۔ اللہ رب العزت نے من دون اللہ سے مراد من شیء لیا ہے کہ تم نے میں اللہ کے سوا کسی چیز کی عبادت نہیں کرنی۔ من دون اللہ کی تحقیق یہ ہے، من دون اللہ سے مراد من شیء، صرف بتوں کی عبادت نہیں، من شیء، کسی چیز کی بھی تم نے اللہ کے سوا عبادت نہیں کرنی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر من دون اللہ کی وضاحت فرمائی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ اعراف کے اندر ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، کہ بے شک تم لوگ جن کو پکارتے ہو عباد امثالکم، وہ تو تمہاری مثل بندے ہی ہیں، جن کو تم پکارتے ہو وہ تو تمہاری طرح بندے ہی ہیں۔ فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، تم ان کو پکارو اگر تم سچے ہو، تمہیں چاہیے کہ وہ تمہاری پکار کا جواب دے، وہ تمہاری پکار کا جواب ان کو دینا چاہیے تھا۔ اس آیت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے من دون اللہ کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو من دون اللہ سے مراد بندے نہیں، بت نہیں ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا من دون اللہ عباد امثالکم، وہ تمہارے مثل بت بندے ہی ہیں، وہ تمہارے مثل انسان ہے۔ اگر شرک فقط بتوں کی عبادت کا نام ہوتا تو اپنی طرح بندوں کو بھی اگر انسان ما فوق الاسباب سمجھ لے تو یہ شرک لازم آتا ہے۔ اگر بتوں کی عبادت سے اللہ نے منع فرمانا ہوتا تو اللہ رب العزت عبادت کے بجائے اصنام کا ذکر فرماتے، وہ تمہاری طرح بت ہے، لیکن اللہ رب العزت نے عبادت کا لفظ ذکر فرمایا کہ وہ تو تمہاری طرح انسان ہے۔ گویا کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو تم نے ان کی شبیہ بنائی ہے، یہ جو تم نے بت بنائے ہیں یہ انسانوں کی شکل و صورت کے بنائے ہیں، انسانوں کے بنائے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ نحل کے اندر فرمایا والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون انبات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، کہ وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو من دون اللہ، اللہ رب العزت نے وضاحت فرمائی من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو ان کی طاقت کیا ہے؟ ان کی طاقت کے متعلق اللہ نے وضاحت کی لا یخلقون، وہ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے، کسی چیز کی تخلیق کا اختیار ان کے پاس نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کی طاقت کو کمی کرتے ہوئے بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، پیدا کرنا تو دور کی بات، ان کی اپنی طاقت یہ ہے کہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، ان کو خود اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اموات غیر احیاء، وہ تو محض مردہ ہے، زندہ بھی نہیں ہے، اگر زندہ ہوتے تو انہیں حالات کے بارے میں علم ہوتا،
انہیں تو اس بارے میں بھی علم نہیں ہے وما یشعرون ایان یبعثون کہ قیامت کب برپا ہوگی، ہم دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے، ہمارے اعضاء کب جڑے جائیں گے، کب ہمارا حساب کتاب ہوگا، انہیں تو اس کے بارے میں علم نہیں ہے اور تم ان سے مدد مانگ رہے ہو۔ من دون اللہ سے مراد بت نہیں ہے بلکہ من شیء ہے کہ تم نے کسی چیز کی عبادت نہیں کرنی۔ یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے بالکل واضح کر دیا کہ بتوں نے دوبارہ نہیں اٹھنا۔ اس آیت میں غور کیجئے، لا یخلقون سے مراد انسان ہے، کیونکہ قیامت کے دن انسانوں نے دوبارہ اٹھنا ہے، بتوں نے تو دوبارہ نہیں اٹھنا، انسانوں نے دوبارہ اٹھنا ہے۔ انہیں اپنے اٹھنے کی خبر نہیں ہے، اٹھنا تو انسانوں نے ہے۔ معلوم ہوا کہ یہاں پر من دون اللہ سے مراد بت نہیں بلکہ انسان ہی ہے۔ یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے انسانوں کی عبادت کرنے سے منع فرمایا۔ ایک اور مقام میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ هَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ کہ وہ لوگ جس دن ان سب کو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن دوبارہ اکٹھا کریں گے، جمع کریں گے، اللہ رب العزت فرشتوں سے سوال کریں گے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ کیونکہ جن کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں من دون اللہ، ان میں انسان شامل ہے، ان میں انبیاء کرام شامل ہے، ان میں اولیاء کرام شامل ہے، ان میں فرشتے اور جنات شامل ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت فرشتوں سے سوال کریں گے۔ ثم یقول للملائکۃ اللہ فرشتوں سے سوال کریں گے، کیا سوال کریں گے؟ ہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ تو فرشتے سرے سے انکار کریں گے اور کہیں گے قالوا سبحانک انت ولینا من دونہم وہ کہیں گے اللہ تو پاک ذات ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی ہمسر نہیں ہے، تو ہمارا کارساز ہے۔ بلکہ یہ تو جنوں کی عبادت کیا کرتے تھے، ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، جنات کی عبادت کرتے تھے اور اکثر انہوں کو مانتے تھے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے فرشتوں سے سوال کر کے اس بات کا اشارہ کر دیا کہ بعض لوگوں نے فرشتوں کی عبادت کی ہے۔ اب ذرا سوچئے کیا فرشتے بت ہیں؟ من دون اللہ سے اگر بت مراد ہوتے تو اللہ رب العزت یہاں پر فرشتوں کا ذکر نہ فرماتے، فرشتوں کا تذکرہ نہ فرماتے، تو معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت نے صاف صاف انسان کو سمجھا دیا من دون اللہ سے مراد من شیء ہے کہ تم نے اللہ کے سوا کسی چیز کی عبادت نہیں کرنی، نہ ہی کسی کے سامنے اپنی زمین چھپانی ہے، نہ نظر و نیاز دینی ہے، نہ اپنی حاجات مانگنی ہے، نہ سور و پکار کرنی ہے، تم نے کسی سے نہیں مانگنا، مانگنا ہے تو اکیلے اللہ سے مانگنا ہے، جس کی صفات یہ ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد کہ اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، وہ احد ہے، واحد ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا اور نہ ہی وہ پیدا کیا گیا ہے، اور اس کا کوئی برابری کرنے والا نہیں ہے، نہ صفات میں، نہ شان میں، نہ ہی اس کی ذات میں کوئی اس کا برابری کرنے والا نہیں ہے۔ ایک اور مقام ہے اللہ رب العزت نے انسان کو سمجھایا کہ من دون اللہ سے مراد من شیء ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ کہ جس دن اللہ تعالیٰ مشرکوں کو اور ان ہستیوں کو جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے اکٹھا کریں گے، جمع کریں گے اور پھر سوال فرمائیں گے کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا ہے؟ کہ تم نے ان کو کہا تھا کہ تم ہماری عبادت کرو یا یہ راستے سے خود ہی ہٹے ہوئے ہیں؟ یہاں پر اللہ رب العزت نے قیامت کے بارے میں ذکر فرمایا، قیامت کے دن اللہ رب العزت نیک لوگوں سے اولیاء اللہ سے سوال کریں گے کہ اگر ان کی عبادت نہیں کی گئی تو ان سے سوال کیسا؟ اگر من دون اللہ سے مراد بت ہے تو اللہ اولیاء اللہ سے سوال کیسا کریں گے؟ اگر یہاں سے مراد اولیاء اللہ نہیں ہے فقط بت ہے تو کیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پتھروں کو جمع کر کے ان سے سوال کریں گے؟ نہیں، حشر تو انسانوں کی اور جنات کی ہے، نہ کہ پتھروں کی ہے۔ معلوم ہوا شرک صرف بتوں کی عبادت کا نام نہیں ہے بلکہ اولیاء اللہ کی بھی عبادت کرنا یہ شرک کے اندر شامل ہے۔
اللہ رب العزت نے بار بار انسان کو شرک سے منع فرمایا، اور شرک صرف بتوں کی عبادت کا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے انبیاء اعظام کی عبادت کرنے سے منع فرمایا، اولیاء اللہ کی عبادت سے منع فرمایا، جنات کی عبادت سے منع فرمایا، انسانوں کی تعظیم کرنے سے منع فرمایا، اللہ رب العزت نے ملائکہ کی عبادت کرنے سے منع فرمایا۔ اگر انسان صرف بتوں کی عبادت سے اللہ منع فرماتے تو من دون اللہ اصنام کا ذکر فرماتے کہ تم نے اللہ کے سوا بتوں کی عبادت نہیں کرنی، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا من دون اللہ من شیء، کہ تم نے اللہ کے سوا کسی چیز کی عبادت نہیں کرنی۔ اگر من دون اللہ سے مراد بت ہوتے تو اللہ من شیء کا ذکر نہ فرماتے، اللہ اصنام یا صنم ذکر فرماتے کہ صرف بتوں کی عبادت نہیں کرنی۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم نے میں اللہ کے سوا کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ بوقت وفات پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اعلان فرمایا، کیا اعلان فرمایا؟ لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اگر اس حدیث کے اندر آپ غور و فکر کریں تو آپ کو من دون اللہ کے بارے میں خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ من دون اللہ سے مراد صرف بت نہیں ہے، بلکہ من دون اللہ سے مراد من شیء ہے کہ کسی چیز کی تم نے ما سوی اللہ عبادت نہیں کرنی۔ اس حدیث کا مفہوم کیا ہے، ترجمہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ اليہود والنصارى، اللہ رب العزت یہودیوں کے اوپر، عیسائیوں کے اوپر اپنی لعنت نازل فرمائے۔ لعنت نازل فرمائے، کیوں نازل فرمائے؟ وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے اپنی انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا ہے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت خانہ بنا لیا ہے۔ وہ ان کی قبروں میں جا کر ان کی تعظیم کیا کرتے تھے، ان کے سامنے اپنی حاجات پیش کیا کرتے تھے، ان سے مانگا کرتے تھے، ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اب اس حدیث کے اندر غور و فکر کرے تو اس سے ثابت ہوتا ہے یہود و نصارہ نبیوں کی عبادت کیا کرتے تھے، انبیاء کرام کی عبادت کیا کرتے تھے، ان کی قبروں پر سجدے کیا کرتے تھے، اور یہ شرک ہے، شرک اکبر ہے۔ اگر کسی بھی قبر کو سجدہ کیا جائے تو یہ شرک لازم آتا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا، قبر یہ بھی وثن ہے۔ وثن کا معنی کیا ہے؟ وثن کا معنی بت خانہ، عبادت خانہ۔ قبر یہ بھی ایک عبادت خانہ ہے۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے وقت ایک اور دعا فرمائی، کیا دعا فرمائی؟ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، کہ اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا، میری قبر کو بت خانہ نہ بنانا، وثن میری قبر کو بت خانہ نہ بنانا۔ کیا مطلب؟ یعبد، کہ لوگ آ کر میری عبادت کرنا شروع کر دیں، میری قبر کو بت خانہ نہ بنانا۔ معلوم ہوا بتوں کی طرح لوگ قبروں کی بھی عبادت کرتے تھے، اور جس طرح بت کی عبادت کی جائے تو صاحب بت کی کوئی خبر نہیں ہوتی، اسی طرح اگر قبر کی عبادت کی جائے، اس کو سجدہ کیا جائے، تو اسی طرح صاحب قبر کو بھی کوئی خبر نہیں ہوتی، اس کو بھی کوئی معلوم نہیں، چاہے اس سے سو پکار کی جائے، اس کے سامنے نظر و نیاز رکھی جائے، اس کے سامنے جا کر چادریں چڑھائی جائے، اس کے سامنے پتیاں رکھی جائے، پتے رکھے جائے، یا اس کے سامنے مٹھائیاں رکھی جائے، صاحب قبر کو کسی چیز کا کوئی علم نہیں ہے۔ یہ رب کا فیصلہ ہے۔ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس دنیا کے بارے میں، حالات کے بارے میں اسے کوئی خبر نہیں ہوتی۔ بت کی عبادت کرنے والا، قبر کو سجدہ کرنے والا، یہ دونوں برابر ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اس نے کھڑے کو پوچھ لیا اور اس نے پڑی ہوئی کو پوچھ لیا، اس نے کھڑی ہوئی کو عبادت کر لی، نظریہ دونوں کا ایک ہی ہے۔ اللہ رب العزت ہماری اس چیز سے حفاظت فرمائے۔ اگر آپ تحقیق فرمائیں گے تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ بتوں کی عبادت کرنے والا دراصل اس شخصیت کی عبادت کر رہا ہے جس کا وہ بت بنایا گیا ہے۔ میں نے پہلے ہی بیان کیا ہے کہ یہ شرک کی ابتدا کہاں سے ہوئی تھی؟ شرک کی ابتدا سیدنا نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہوئی تھی، کہ ان کے زمانے سے قبل 5 نیک ہستیاں تھیں جن کا نام ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر تھا۔
کہ اتنے اللہ کی عبادت گزار بندے تھے کہ ان کو دیکھ کر اللہ کی یاد آیا کرتی تھی، لیکن جب حوادثات زمانہ کے ساتھ رفتہ رفتہ اس دنیا سے وہ پانچوں ہستیاں فوت ہو گئی، لوگ ان کو دیکھ کر اللہ یاد آیا کرتے تھے، لوگوں نے ان کی بت بنا لی، ان کی تصویریں بنا لی کہ ہم ان کو دیکھیں گے تو اللہ ہمیں یاد آ جائے گا۔ آہستہ آہستہ حوادثات زمانہ کے ساتھ لوگ گزرتے گئے، لیکن بربادیاں آتی گئی، فتنے آتے گئے، لوگ انہی کی عبادت کرنا انہوں نے شروع کر دی۔ تو لہذا جو بت کی عبادت کرتا ہے تو در حقیقت وہ اس شخصیت کی عبادت کر رہا ہوتا ہے جس کا وہ بت ہے۔ مشرکین کے بارے میں ان کا ایک بہت بڑا بت تھا جس کا نام ہبل تھا، جو کہ سیدنا آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کے نام پر تھا۔ اسی طرح ہندوؤں کا ایک بہت بڑا بت جس کا نام برہما تھا، علماء نے تحقیق کر کے بیان فرمایا کہ یہ برہما انہوں نے بت بنایا تھا سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی شکل و صورت پر، ان کی شباہت پر انہوں نے یہ بت بنایا تھا۔ اسی طرح وہ کرشن، رام چندر، سیتا، یہ سارے جتنے بھی ہیں یہ بت نہیں ہے، یہ ہستیوں کے نام ہیں جن کی یہ ہندو عبادت کیا کرتے ہیں۔ یہ بت نہیں ہے بلکہ یہ ہستیاں تھی جن کی وہ عبادت کیا کرتے ہیں۔ اسی طرح موجودہ دور کے مشرکین جو قبروں کو پوجتے ہیں، اگر انہوں نے محض قبر کو پوجنا ہوتا تو کسی بھی قبر کو پوج لیتے، کسی بھی قبر کے پاس چلے جاتے، اس کی عبادت کر لیتے۔ یہ بھی ایک خاص قبر پر حاضر ہوتے ہیں، عام قبر پر حاضر نہیں ہوتے۔ خاص قبر بھی کسی نیک آدمیوں کی، ولی اللہ کی، سلطان باہو کی، علی حجویری کی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی، ان کی قبروں پر حاضر ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ بیچارے بھی قبر کی عبادت نہیں کرتے بلکہ قبر والے کی عبادت کیا کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے صاف صاف انسان کو سمجھا دیا، من دون اللہ سے مراد بت نہیں ہے، من دون اللہ سے مراد من شیء ہے کہ تم نے ما سوی اللہ کسی چیز کی عبادت نہیں کرنی۔ یہ اپنی زمین جھکانی ہے تو اکیلے اللہ کے سامنے جھکانی ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ جو کسی اور کی عبادت کرتا ہے، اپنے کسی اور کے سامنے سجدہ تعظیمی بھی کرتا ہے، کسی اور کی تعظیم کرتے ہوئے اپنے آپ کو جھکاتا بھی ہے، تو یہ بھی شرک آتا ہے۔ اور شرک کے متعلق اللہ رب العزت نے انسان کو صاف صاف بتلا دیا، انسان کو سمجھا دیا کہ شرک نہیں کرنا۔ کیوں؟ ان شرک لظلم عظیم، شرک یہ بہت بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم ہے، اتنا بڑا ظلم ہے کہ رب کائنات نے اس کو باقی تمام گناہوں سے اور غلطیوں سے جدا کر دیا۔ رب کائنات نے جدا کس طرح کیا؟ رب کائنات نے 5 سپارے کے اندر 2 آیات نازل فرمائی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ شرک کرنے والے کو میں اللہ کبھی معاف نہیں کروں گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، ہاں اس کے علاوہ انسان ہے، خطاؤں کا پتلا ہے، اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، خطائیں ہو جاتی ہیں، لیکن میں اللہ کا فیصلہ ہے وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس شرک کے علاوہ انسان سے کوئی غلطی، کوئی کوتاہی ہو گئی، میں اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دوں گا، لیکن جس نے شرک کر دیا میں اللہ اسے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس شرک جیسے سنگین اور بڑے گناہ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔